اسی طرح سے ایک اور واقعے کو لیجیے. حضرت ابو مسعود ایک صحابی تھے. ایک بار وہ اپنے غلام پر خفا ہو گئے اور اس کو ڈنڈے سے مارنے لگے. اتفاق سے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا. آپ نے دیکھا کہ ابو مسعود اپنے غلام کو مار رہے ہیں. رسول اللہ نے یہ دیکھ کر فرمایا: اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام. اے ابو مسعود، جان لو کہ اللہ تمہارے اوپر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس غلام کے اوپر قادر ہو. حضرت ابو مسعود نے جب اس تنبیہ کو سنا تو ان کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ کر گر پڑا. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص جو اس سے پہلے اپنے غلام کو مار رہا تھا، اس کے بعد کیوں ایسا ہوا کہ ڈنڈا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو مسعود پہلے معاملے کو بندے اور بندے کی نسبت سے دیکھ رہے تھے. اب اس یاد دہانی کے بعد وہ معاملے کو خدا اور بندے کی نسبت سے دیکھنے لگے. جب وہ معاملے کو بندے اور بندے کی نسبت سے دیکھ رہے تھے تو وہ اپنے اور غلام کے درمیان فرق پا رہے تھے. میں مالک ہوں اور وہ ملازم، میں طاقتور ہوں اور وہ کمزور، میں امیر ہوں اور وہ غریب، میں صاحب حیثیت ہوں اور وہ بے حیثیت. یہ فرق. مگر جب یہ ذہن ختم ہوا اور انہوں نے معاملے کو خدا اور بندے کی نسبت سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں. اب انہوں نے اپنے آپ کو بھی وہیں کھڑا ہوا پایا جہاں انہوں نے اس سے پہلے اپنے غلام کو کھڑا کر رکھا تھا، کیونکہ خدا کے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں. آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں. خدا کے مقابلے میں انسان کے درمیان ہمیشہ فرق ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب معاملے کو بندے اور بندے کی نسبت سے دیکھا جائے تو ایک اور دوسرے کے درمیان فرق دکھائی دیتا ہے. یہی فرق تمام ظلم اور فساد کا سبب ہے. جو آدمی اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے وہ چھوٹے اور کمزور پر ظلم کرنے لگتا ہے. لیکن اگر معاملات کو خدا اور بندے کی نظر سے دیکھا جانے لگے تو سارا فرق مٹ جائے گا، کیونکہ خدا کی نظر میں سب حقیر اور کمزور ہیں. یہ ذہن خود ظلم اور زیادتی کے مزاج کو چھین لیتا ہے. صحابہ کرام کا حال یہی تھا. وہ ہر معاملے کو خدا کا معاملہ سمجھتے تھے. وہ انسان کی طرف بڑھتے ہوئے سمجھتے تھے کہ خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ان کے ہاتھ ہر ظلم سے رکے رہتے تھے. ان کا قدم زیادتی کی طرف بڑھنے سے باز رہتا تھا. انہیں محسوس ہوتا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا خدا کھڑا ہوا ہے. دوسرے مسلمانوں کا ایمان بھی اسی وقت ایمان ہے جبکہ وہ اس قسم کا زندہ ایمان بن جائے، جب ان کے اوپر خدا کی عظمت اس طرح چھا جائے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو اس کے زیر اثر محسوس کرنے لگیں. جب بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے بھی وہ یہ سوچ کر سنبھل جائیں کہ وہ خدا سے معاملہ کر رہے ہیں، کیونکہ بندہ کمزور ہے مگر خدا تو کمزور نہیں.